الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. محترم سامعین کرام، یہ سورۃ الانبیاء ہے۔ سورۃ الانبیاء کا جو آرڈر ہے قرآن کریم کے اندر وہ سورہ نمبر 21 ہے، 21، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 10 سے لے کر کے آیت نمبر 15 تک یہ چند آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے نصیحتیں نازل فرمائی ہیں، خاص طور سے مشرکین مکہ اور ان کے بعد اس خیال کے جتنے بھی لوگ ہیں جو آئے یا آنے والے ہیں، ان تمام کے لیے ان آیات کے اندر نصیحت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم مسلمانوں کو بھی اس کے اوپر خوب غور و فکر کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی یقینی طور پر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ لوگو، اس کتاب کو ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس کے اندر تمہارا ہی ذکر ہے۔ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ ہم نے ایسا قرآن نازل کیا ہے، ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، یعنی اس کے اندر کوئی عجیب و غریب داستان اور واقعہ نہیں ہے، کسی عجیب و غریب ملک کے حالات بیان نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ اس قرآن کریم میں تمہارے ہی جیسے لوگوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ تمہارا ہی ذکر ہے، تمہاری ہی نفسیات، تمہارا ہی آغاز، تمہارا ہی انجام، انہی چیزوں کا ذکر ہے۔ تمہارے جو اخلاقی اوصاف ہیں ان میں سے جو اچھے اور برے اخلاق ہیں ان کو ظاہر کر کے تمہارے سامنے پیش کیا گیا ہے تاکہ اس کے اندر غور و فکر کرو اور جو چیزیں تمہیں اپنانا چاہیے، جن چیزوں پر چل کر کے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہو اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوگا اور جن لوگوں کے اخلاق اور عمل کو اختیار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو کر کے جہنم میں ڈال دے گا، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ یہ جو قرآن کریم ہے اس کے اندر جو باتیں ہیں اس میں انسان کے لیے نصیحت ہے، غور و فکر ہے۔ ایک انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اگر غور و فکر کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ اس قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرے گا، یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت کی راہ دکھلائے گا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم سورۃ الزخرف آیت نمبر 44 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں انہ لذکر لک ولقومک۔ یہ جو قرآن کریم ہے یہ قرآن کریم تمہارے لیے بھی اور تمہارے قوم کے لیے بھی نصیحت ہے، اور ان قریب تم سے باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا کہ یہ جو قرآن کریم تمہارے سامنے نازل کیا گیا اس میں تم نے کس قدر غور و فکر کیا اور تدبر کیا، کس قدر اس کے اندر گہرائی سے تم نے سوچا، اور کس قدر تم نے اس سے نصیحت حاصل کی، کس قدر اس قرآن آیات سے تم نے اپنی زندگی کو سنوارا اور کس قدر بگڑنے سے بچایا۔ ان تمام باتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا۔ یہیں پر اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یہ قرآن کریم ہر انسان کے لیے ہے، ہر انسان اس کو سمجھ سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ تھوڑا پڑھا لکھا ہو۔ اگر وہ پڑھا لکھا ہے اور قرآن کریم کے اوپر غور و فکر کرے گا تو یقینی طور پر سمجھے گا۔ خاص طور سے آج کے اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ایسی رہنمائی کی کہ ہر زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ ہوا ہے، اور ہر زبان میں قرآن کریم کے تفسیر اور ترجمے بیان ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں تو مسلمانوں کے اوپر اور انسانوں کے اوپر اور زیادہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ قرآن کریم سے قریب ہو، سمجھے، اور یہیں پر یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے
کہ مسلمانوں کا بعض طبقہ جو یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن کریم عام آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے، بلکہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی بات ہے، اپنے خود ساختہ مذہب کی طرف لوگوں کو لا کر کے اسی کے دامے فریب میں الجھا کر کے جہنم کا ایندھن بنا دینے کے لیے ایسا کر رہے ہیں لوگ. کیونکہ یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالموں کے لیے نازل نہیں کیا. صرف بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم صرف عالم ہی سمجھے گا، دوسرا نہیں سمجھے گا. تو یہاں اس آیت کریمہ سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن میں ہم نے تمہارا ذکر کیا ہے، اور تمہارے سے مراد صرف عالم نہیں ہے بلکہ تمام انسان ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ کہا انہ لذکر لک ولقومک، یہ جو قرآن ہے یہ تمہارے لیے بھی اور تمہارے قوم کے لیے بھی نصیحت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف علماء نہیں بلکہ عام انسان بھی اگر اس قرآن کریم پر غور و فکر کرے گا یقینی طور پر سمجھ جائے گا. کیونکہ قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ القمر کے اندر کئی جگہوں پر کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اس قرآن کریم کو ہم نے سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، لہذا ہے کوئی سمجھنے والا. یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ صرف عالموں کے لیے خاص کر دیا گیا کہ وہی سمجھے اور پھر ان کے جو من میں آئے، جو دل میں آئے، اپنے مرضی اور مطلب کے مطابق اور اپنے مسلک اور مذہب کے مطابق جیسے آئے تفسیر کر دے. یہ نہیں کہا ہے، بلکہ کہا ہے کہ اس قرآن کریم کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے. مسلمانوں کو صرف اتنا چاہیے کہ قرآن کریم سے جڑے تو اس طرح سے جڑے کہ صحابہ کرام نے، قرآن کریم نے قرآن کی کیا تفسیر کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کیا تفسیر کی ہے، اور صحابہ کرام نے قرآن کی کیا تفسیر کی ہے، اور فقہ اہل علم نے قرآن کی کیا تفسیر کی ہے، اس روشنی میں سمجھے. بس اس کو دوسرا اور کچھ نہیں کرنا ہے. اور یہ تمام باتیں آج کل الحمدللہ ہر لینگویج میں پائے جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، لوگو ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اس پر غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو. قرآن جس رستے پر چلنے کے لیے کہتا ہے اس رستے پر چلو، جس رستے سے روکتا ہے اس سے رکو، سمجھو تم. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے نصیحت کرتے ہوئے مکہ والوں کو بھی، مشرکین عرب کو بھی، اور تمام انسانوں کو کہا وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. بہت ساری ایسی بستیاں تھیں جو ظالم تھی، ہم نے اس کو پیس کر کے رکھ دیا، اور ان بستیوں کو پیسنے کے بعد جہاں وہ بستی آباد تھی وہ بستی ویران نہیں ہوئی بلکہ اس کے بعد ہم نے وہاں پر دوسری قوم کو بسا دیا. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قوم کو اس کے جرم کی وجہ سے، اس کی نافرمانی اور گناہ اور سرکشی کی وجہ سے اس روئے زمین سے جب مٹایا تو ایسا مطلب نہیں ہے کہ وہاں پر کی جو بستی تھی وہ بے آباد ہو گئی، ویران ہو گئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر فوراً ایک دوسرے قوم کو بسایا. اور نقصان کس کا ہوا؟ ظالم قوم کا، نافرمان قوم کا، اللہ کی نافرمانی کرنے والی قوم کا. تو اسے یہاں پر یہ سمجھ میں آیا کہ یقینی طور پر جو انسان اللہ کا نافرمان ہوگا اور اللہ کی نافرمانی پر کمر بستہ ہوگا اور اسی ڈگر پہ چلتا چلا جائے گا، یقینی طور پر نقصان اسی کا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اللہ کے نیک بندوں کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے بڑھتے ہوئے کہا فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ. کہیں پر کوئی بستی آباد تھی، اس بستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم کو نازل کیا، لیکن ان لوگوں نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا، اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر چلتے رہے، اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے رستوں کو اختیار کرنا شروع کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر عذاب بھیجنے کی تیاری کر دی. اور جب ان لوگوں کو محسوس ہوا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، فلما احسوا باسنا، جب ان لوگوں کو محسوس ہوا کہ ہمارا عذاب آنے والا ہے، ہمارے عذاب کا جب احساس ہوا، اذا هم منها يركضون، تو اس بستی سے بھاگنے لگے. اللہ فرماتے ہیں لا ترکضوا، ہم نے کہا کہ مت بھاگو. اب کیوں بھاگے جا رہے ہو؟ اب تو اللہ کا عذاب آ چکا ہے، اب بھاگنے سے بھی کچھ ہونے والا نہیں. لا ترکضوا، مت بھاگو. وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم، بلکہ جس جگہ پر تم عیش موج کر رہے تھے وہیں آؤ، اپنے گھروں میں آؤ، کیونکہ تم سے بہت ساری باتیں پوچھی جائیں گی. پہلے تو ابھی اللہ کا عذاب نہیں آیا تھا تو اپنے آپ کو چودھری صاحب سمجھتے تھے، بہت بڑے پیر صاحب سمجھتے تھے، سماج و معاشرے کے بہت بڑے دبنگ سمجھے جاتے تھے. لوگ آپ کے پاس آتے تھے، آپ کے سامنے جھکتے تھے، بہت ساری باتیں پوچھتے تھے. آؤ، آج بھی پوچھیں گے لوگ. اور اگر یہ سب نہیں ہوگا تو آؤ، رہو،
اور اللہ کے عذاب کا مزہ چکھو، کیونکہ کم سے کم بعد والوں کو یہ تو بتا سکو کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر کیسے آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب ہمارے عذاب کو ان لوگوں نے محسوس کیا تو وہاں سے بھاگنے لگے۔ ہم نے کہا کہ مت بھاگو، بلکہ جہاں پر عیش و عشرت کا تمہارا سامان تھا، جو تمہارا گھر تھا، وہاں آؤ، کیونکہ تم سے بعد میں پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان لوگوں کو عذاب نے چاروں طرف سے گھیر لیا تو وہ لوگ کہنے لگے یا ویلنا انا کننا ظالمین، ہائے افسوس ہم لوگ اللہ کے نافرمان تھے جس کی وجہ سے عذاب ہمارے اوپر آ رہا ہے۔ انا کننا ظالمین، ہم ظالم تھے جس کی وجہ سے عذاب ہمارے اوپر آ رہا ہے۔ فما زالت تلک دعواہم، وہ لوگ چیخو پکار مچا رہے تھے، وہ لوگ اپنے آپ کو ظالم اور خطاکار کہہ رہے تھے، گویا وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم ایمان لانا چاہتے ہیں۔ فما زالت تلک دعواہم، ہمیشہ وہ ایسے ہی پکار رہے تھے، یہاں تک کہ ہم نے ان کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح سے کر دیا اور وہ بالکل بجھ کر کے خاموش ہو گئے، یعنی بالکل تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کوئی بھی ظالم قوم جو ہوتی ہے وہ بغیر ڈنڈے کے نہیں سدھرتی ہے۔ افسوس ہے کہ آج ہم مسلمانوں کا بھی وہی حال ہے، ہر جگہ پہ پیٹا جا رہا ہے۔ آج اپنے ذہن کو تھوڑا سا اٹھائیے تو دنیا میں بے شمار ایسے خطے ہیں جہاں پر مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بھی انہی قوم کی طرح سے ہو گئے کہ بغیر ڈنڈے کے ہم سدھرنے والے نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ظالم قوم ہوتی ہے وہ بغیر ڈنڈے کے نہیں سدھرتی ہے، جب ان کو ڈنڈا پڑتا ہے تو سدھرتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو اس وقت فوراً اپنے جرم کا اور اپنے گناہ کا اعتراف بھی کرنے لگتے ہیں، اقرار بھی کرنے لگتے ہیں، ایمان بھی لانے لگتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے، جس طرح سے اللہ کا عذاب ترنت نہیں آتا ہے بلکہ اللہ انسانوں کو موقع دیتا ہے بار بار کہ سمجھو، سدھرو، لیکن جب انسان موقع دینے کے بعد بھی نہیں سدھرتا ہے، اس کے بعد جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنے کے بعد رکنے والا نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں ابھی وقت ہے، موجود ہے، ابھی ہمارے پاس مہلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے، لہٰذا انہی دنوں میں جو ہمارے پاس مہلت کی ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لینے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلنا چاہیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ بتایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کر لیتے ہیں یقینی طور پر دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب، اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو یقینی طور پر دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔